کہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا اللہ کی جلیل القدر بندی ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے. یہ اس عظیم المرتبت خاندان کے نام پر منسوب ہے. حضرت حنا حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی. صبر شکر کر کے زندگی کاٹ رہے تھے. کوئی بات نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں. ایک دن دوپہر کا وقت تھا. صحن میں چارپائی بچھائے آپ جو ہیں وہ لیٹی تھیں کہ کیا دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا نے بچے نکالے ہوئے اور کہیں سے چڑیا اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی ہے. بچہ چونچ کھولتا ہے اور اس کی ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈالتی ہے. بچے اور ماں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، تو میں اولاد سے محروم ہوں. میرے مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو بیت اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اللہ نے ان کی گود ہری کر دی. ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد ہوتی تو پہلا بچہ ہوتا اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا. 300 حجرے تھے بیت اللہ کے آس پاس جہاں اس طرح کے بچے رہتے تھے. لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی پیدا ہوئی. حضرت حنا بہت پریشان ہوئی کہ ان کو مردوں کے ہجوم میں کیسے رکھوں گی. تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا حنا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے. اور اس بیٹی کا نام تھا مریم سلام اللہ علیہ، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی سلام اللہ علیہ. تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی. جب منت پوری کرنے کا وقت آیا، انہوں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی منت یاد آئی تو پھر دوبارہ پریشانی جاگ پڑی کہ اب مردوں کے ہجوم میں اس خاتون کو کیسے رکھا جائے. تو یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے اور اس کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے. اور جب یہ طے پایا تو بہت سارے لوگ اس عالی مرتبت خاندان کی صاحبزادی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بے چین ہو گئے. حتیٰ کہ لوگوں کا جب زیادہ تقاضا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا، اقلام ڈالی گئی. قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام. یہ قرآن ہمیں ساری کہانی بتاتا ہے. سورہ آل عمران میں حضرت زکریا 120 سال کی عمر میں تھے اور ان کی زوجہ تھی 99 سال کی عمر میں، اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ. تو ان کے نام قرعہ نکلا تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس ایک متعینہ حجرے کے اندر ٹھہرا دیا، مصلی بچھا دیا اور ضرورت کی چیزیں انہیں بہم پہنچانے لگے. حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں بسر کر دیتی. حضرت زکریا ان کا خیال رکھتے، ضروریات کو پورا کرتے. جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے، تالا لگاتے اور چلے جاتے. ایک دفعہ تالا لگا کے کہیں گئے تھے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کی گھڑیاں آ گئیں. سارا دن روزے سے تھی حضرت مریم، تو حضرت زکریا وقت پہ پہنچ نہ پائے. دل میں بڑی تشویش تھی کہ بیٹی نے روزہ کھولنا ہے اور میں پہنچ نہیں پایا اور افطاری نہیں دے سکا. خیر جلدی جلدی گئے، جا کے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے. تو حضرت زکریا بڑے پریشان ہو گئے کہ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، تالا لگا ہے، دروازہ مقفل ہے، اور پھر پھل اور وہ بھی بے موسم میں. قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حیرت سے کہا. تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا میں نے بتایا 120 سال عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. اب بے موسم پھل جب حجرہ مریم میں اترتے ہوئے دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی. مالک جب تو اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟
میرے شجر عمر پر بھی اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن یہاں بے موسم پھل تو نے دیے ہیں، تو مجھے بھی اولاد کا پھل بے موسمہ تو عطا کرنے پہ قادر ہے۔ وہیں کھڑے ہو کے حضرت سیدنا زکریا دعا مانگنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی دعا رد کر دی گئی۔ کس عمر میں دعا مانگ رہے ہو؟ کہاں مانگ رہے ہو؟ بیت اللہ سامنے ہے، صخرہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ حجرہ مریم میں ایک ولیہ کے پاس کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ، وہ ابھی وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے۔ تو بے موسم پھلوں کا آنا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی۔ اور پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی جائے، اور وہاں مانگی ہوئی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی ہیں، اور حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق، اور پھر اگر اولیاء اللہ کی قربت میں جا کے ہم رب سے دعا مانگیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہوا، جہاں رحمتوں کو اترتا دیکھیں وہاں دعا مانگی جاتی ہے، اور وہاں دعا مانگی جائے تو پھر رد نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، اور آپ کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ آپ کے درباری پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام ہدہد تھا، اور وہ مختلف جگہوں کی خبریں لا کے آپ کو دیا کرتا تھا۔ قاصد پرندہ تھا آپ کا۔ کچھ دن غائب رہا تو فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، اگر اس نے کوئی معقول بہانہ نہ کیا، کوئی بات نہ بتائی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا شدید اس کو سزا دوں گا۔ خیر وہ آیا، اس نے ساری کہانی سنائی کہ حضرت میں ملک سبا میں نکل گیا تھا، وہاں ایک عورت ہے جو تخت و تاج کی مالکہ ہے، اور اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، اور 1 ہاتھ شرم جو ہے وہ کونی تک ہوتا ہے۔ تو کہا اتنا لمبا چوڑا اس کا تخت ہے جو موتیوں سے مرصع ہے اور قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا ہے، 7 حصاروں میں ہے، 7 جو ہے وہ دیواریں ہیں اس کے گرد، وہاں اس کی کچہری لگتی ہے، اور وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں۔ تو وہ خبر دی تو حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا، اور خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور جا کے اس کے تخت پہ پھینکاؤ، پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ ہدہد حضرت سلیمان کا دیا ہوا خط لے کے ملک سبا میں پہنچتا ہے، جو وہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا، اور وہاں جا کے اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا آپ کے خط کی عبارت وہاں پھینک دیا۔ اس خاتون نے جب خط اٹھایا دیکھا کہ پرندہ پھینک گیا، تو کہتے ہیں نبوت کا جلال ہوتا ہے، تو جو ہی اس نے خط کو پکڑا تو اس کا بدن کانپنے لگا۔ خیر اس نے صنادید اپنی قوم کے سردار بلائے، اور وہ کہتے ہیں 12,000 سردار تھے، ان کو بلا کے کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فرما بردار بن کے میرے پاس آؤ، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ قوم نے کہا، جو سردار تھے قوم کے، اس میں آیان سلطنت بھی تھے، وزراء بھی تھے، اس میں فوجی زعماء بھی تھے، عسکری قوتوں کے سربراہ بھی تھے، سارے لوگ تھے، سیاسی عمائدین بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی ہماری تیار ہیں، اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، قوم متحد ہے، مورال بڑا بلند ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے، باقی رائے آپ کی ہے، جو آپ فیصلہ کریں ہم اس فیصلہ کے مطابق جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ لڑائی کی نوبت آئے، میں ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس نے قاصد کو ہدیہ دیا اور حضرت سلیمان کے دربار میں بھیجا۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک سونے کی اینٹ تھی، جس کو قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر کے تشتری میں سجا کر کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے قاصد صنعاء سے چلا اور حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچا۔ حضرت سلیمان نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ وہ ایک اینٹ لے کر کے سونے کی آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے آنے سے قبل اپنے دربار میں حکم نامہ جاری کیا کہ یہ جو دربار کو رستہ آتا ہے
اس رستے میں سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو۔ وہ ایک اینٹ لے کے آ رہا تھا، کہا یہاں سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو۔ اللہ اکبر، وہ اس پہ نازاں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کی جو عجوبہ روزگار چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز جو تھی جس پہ انہیں ناز تھا، جس پہ انہیں فخر تھا، وہ کیا تھا؟ بہار چین۔ ایک قالین تھا اور وہ اتنا قیمتی تھا اور وہ دربار شاہی میں بچھا ہوا تھا، اگر کسی کو اس قالین پہ بیٹھنا مل جاتا تو ساری زندگی ناز کرتا، میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں جی۔ اور جب فتح ہوا ایران تو بہار چین بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں آیا۔ تو اب مشورہ ہوا کہ اس بہار چین کو کہاں رکھا جائے، تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، ریاض الجنہ میں بچھا دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں ایسے کیا جائے، کسی نے ایسے کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا میری رائے پوچھتے ہو؟ کہا جی۔ کہا اس کو مسجد کے باہر جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں وہاں پھیلا دو، جب لوگ آئیں اور یہاں جوتے صاف کریں اور پھر مسجد میں آئیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ بہار چین جس پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے باعث فخر تھا، کہا اس کو مسجد سے باہر بچھا دو تاکہ لوگ یہاں جوتے اتاریں تو آگے آئیں۔ اسلام ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، تو وہ اینٹ پہ ناز کر رہے تھے، کہا یہاں فرش بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا، اور وہ کیا ہدیہ پیش کرتا، خیر حکم شاہی تھا، وہ ہدیہ لے کر آیا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم اپنے ہدیے پہ خوش ہوتے ہو، میں تمہارا ہدیہ لینے والا نہیں ہوں، اطاعت کر کے آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جا کے اس نے پھر بتایا جا کے کہ حضرت ہم وہاں گئے ہیں ایک اینٹ لے کر، وہاں تو فرش میں بچھی ہوئی اینٹیں نظر آ رہی، ان کو ہمارے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انہوں نے قدموں میں ڈال کے رکھی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس علاؤالدین خلجی آتا تھا، اس کی آرزو تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، آپ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آئے گا دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی طرح شہر چھوڑ جاؤں گا۔ خیر وہ آ ہی گیا تو خادموں نے آپ سے ملنے نہ دیا، پہرے دار کھڑے ہو گئے، تو اس نے سمجھا کہ یہ فقیر مر جائیں گے لیکن اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹیں گے، تو اس نے کہا اچھا میں استبل حضرت کا دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت کی خان کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب استبل میں پہنچا تو جو گھوڑے تھے ان کی زنجیریں سونے کی تھی اور جو میخیں تھیں قلعے تھے وہ چاندی کے تھے۔ تو بڑا حیرت زدہ ہوا اور اس کو شرارت سوجی، اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا یہ کیا ہوا، فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی اور بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اندر بھیجا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا، اس کی پشت پہ لکھ کے دوبارہ بھیجا۔ فرق یہ ہے کہ بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو وہ لپیٹ کے اندر ایک سونے کی اینٹ کو لا رہے تھے اور یہاں راہوں میں اینٹیں بچھی ہوئی تھیں۔ کہا کہ انہیں ہدیے کی کوئی لوڑ نہیں ہے اور وہ تو راہوں میں اینٹیں بچھائے ہوئے ہیں، تو اطاعت قبول کرنی ہوگی یا جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا، یہ ان کا پیغام ہے۔ تو پھر بلقیس، ملکہ بلقیس تھی، یہ ملک سبا کی بادشاہ، اس نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں اور جا کے ان کی اطاعت قبول کرتی ہوں، اور پھر وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے صنعاء سے چلی اور حضرت سلیمان کے پاس آئی۔ جب حضرت سلیمان کے دربار کے بالکل قریب آ گئی، سادہ لفظوں میں کہہ لو یوں بائی پاس کے قریب آ گئی، تو آپ دربار میں بیٹھے، صبح کا وقت تھا، آپ کے درباری حواری بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے درباریوں، ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور اسے اپنے تخت پہ بڑا ناز ہے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے قبل وہ تخت لے آئے؟ جس طرح وہ اینٹیں بچھائی تھی، اینٹیں لے کر آئے تھے، تو جس تخت پہ ناز ہے وہ تخت ہی لا کے اس سے قبل قدموں میں رکھ دیا جائے۔ تو اب تخت 1 مہینے کی مسافت پہ تھا اور کوئی چھوٹا نہیں تھا، کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہے، اگر ڈبیا بھی ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے۔ پھر وہ تخت 7 مکفل 4 دیواریوں میں تھا اور پہرے دار کھڑے تھے، تالے لگے تھے، مزاحمت کے بعد اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی لانا ہو تو سال چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا وہ باہر آ گئی، یہاں بائی پاس کے قریب آ گئی ہے، تو کوئی ہے جو لے آئے؟ ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا حضرت میں لاتا ہوں۔ اچھا کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور مجلس برخاست ہوتی تھی چاشت کے بعد، دوپہر کے وقت۔ اس نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا، بہت بڑی بات تھی،
ایک مہینہ جاتے لگتا تھا، ایک مہینہ آتے لگتا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، قیمتی دھاتوں کا بنا تھا۔ اس نے کہا میں طاقت بھی واز بھی ہوں اور دیانتدار بھی ہوں، اس کا ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور دوپہر تک لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بڑی بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔